الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک، و درود شریف پڑھ لیجئے گا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اکبر علی صاحب نقشبندی زیدہ میتہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری عبید الرحمن صاحب زیدہ شریف، واجب القدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج کا یہ پروقار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا پروگرام انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، جو اس میں حاضر ہوئے، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اب حضرات امید ہے توجہ فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ۔ اور قرآن نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ اب جو لوگ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں
خوشی منانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر یہ شرط رکھی ہے کہ خوشی وہی منائے گا جس پر اللہ کا فضل بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جب اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تو بڑے بڑے شیخ القرآن خوشی نہیں مناتے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو بڑے بڑے شیخ الحدیث خوشی نہیں مناتے، بڑے بڑے مجتہد خوشی نہیں مناتے۔ لیکن جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو پھر ریڑھی والا بھی خوشی مناتا ہے، رکشے والا بھی خوشی مناتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ ہم حضور کی آمد پر 12 ربیع الاول کو اسی لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل بھی ہوا ہے اور اس کی رحمت بھی ہوئی ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں۔ اس لیے کہ ولادت ایک بار ہوتی ہے اور آمد جو ہے یہ بار بار ہوتی ہے، اور جو ولادت ہوتی ہے اس میں آمد بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آمد میں ولادت بھی ہو۔ کہ حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ کی بارگاہ میں گئے اور حضور کی آمد آسمانوں پہ ہوئی تو اللہ نے خوشیاں منائی، اور جب حضور شب ہجرت مکہ پاک سے مدینہ پاک میں گئے تو حضور کی آمد پر اصحاب رسول نے خوشیاں منائی۔ تو حضور کی ولادت پر خوشی منانا یہ اللہ کی سنت ہے، اور حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنا حبیب ہمیں عطا کیا۔ جب اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا نا تو محبوب کوئی نہیں دیتا ہے، محبوب کوئی نہیں دیتا۔ اس نے اپنا محبوب دیا تو فرمایا مومنو میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا ہے تو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ محبوب کوئی نہیں دیتا، اس لیے کہ محبوب باقی ہر شے بندہ دے دیتا ہے لیکن محبوب کوئی نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں محبوب بھی عطا کیا اور خود جھنڈے بھی لگوا رہا ہے اور چراغاں بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر محبوب دے کر خوشی نہیں منائی جاتی، محبوب پا کر خوشی منائی جاتی ہے۔ کہ محبوب دے کر کوئی خوشی نہیں مناتا، محبوب پا کر خوشی منائی جاتی ہے۔ دیکھیں نا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ گھر والوں کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ جب وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اسے الوداع کیا جاتا ہے۔ اب
جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا تو یہ جو جن کے گھر جن کے جگر کا ٹکڑا ہے نا وہ بیٹی، یہ گھر والے جو ہوتے ہیں یہ غمگین ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو محبوب لینے کے لیے آتے ہیں نا، وہ جو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں اس بچی کو، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو محبوب دے کے خوشی نہیں منائی جاتی، محبوب پا کے خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن رب تعالی ہمیں محبوب عطا بھی کر رہا ہے اور خود جھنڈے بھی لگوا رہا ہے اور چراغاں بھی فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کو اپنا محبوب دے دو تو تم اپنے محبوب سے جدا ہو جاتے ہو، لیکن رب میں وہ ہوں کہ میں نے تمہیں محبوب تو دیا ہے مگر کبھی اپنے محبوب سے میں جدا نہیں ہوا ہوں، میں کبھی اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوا ہوں۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ بھی کبھی کسی سے جدا ہو سکتا ہے، وہ قریب ہے کہ دور ہے؟ وہ ہمیشہ قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کو اپنی کوئی محبوب چیز دے دیتے ہو تم اس سے جدا ہو جاتے ہو۔ میں نے تمہیں محبوب ضرور دیا ہے مگر میں اپنے کبھی محبوب سے جدا نہیں ہوا۔ ہاں بات بدل گئی ہے، منظر بدل گیا ہے، مالک وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جب تک تمہیں محبوب نہیں دیا تھا تو جہاں محبوب تھا خدا بھی وہی تھا، لیکن جب تمہیں محبوب دے دیا ہے اب منظر اور ہے۔ وہ کیا کہ جہاں محبوب رہتا ہے خدا بھی وہی ملتا ہے۔ جہاں محبوب رہتا ہے خدا بھی وہی ملتا ہے۔ میں نے تمہیں محبوب تو دیا ہے مگر اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں اپنا محبوب تمہیں دے کے میں نے احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت سی نعمتیں عطا کی، اور اتنی نعمتیں عطا کی، وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو تمہاری گنتی کے اعداد ختم ہو جائیں گے، پر میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں جو گنتی میں نہیں آتی، یہ کن کو عطا کی؟ یہ اپنے بندوں کو عطا کی۔ تو جس رب نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ وہ گنتی میں نہیں آ سکتی، تو ذرا سوچو تو صحیح نا، اس رب نے اپنے محبوب کو، جس محبوب کے صدقے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی جو گنتی میں نہیں آ سکتی، تو اپنے محبوب کو اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا ہوگا، اپنے محبوب کو کتنا کچھ عطا فرمایا۔ میں نے تمہیں محبوب دیا، تم پہ احسان کیا۔ یا اللہ نعمتیں تو نے اور بھی دی ہیں، اور بڑی بڑی عظیم نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گننا چاہیں تو گنتی میں نہیں آتی ہیں۔ یا اللہ باقی نعمتیں دے کے تو احسان نہیں جتلا رہا، اپنا حبیب عطا کیا تو تو نے فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نعمتیں وہ بھی ہیں اور میرا حبیب بھی نعمت ہے۔ اگر میں وہ نعمتیں دے کے تم پر احسان نہیں کر رہا اور حبیب بھی عطا کر کے تم پر احسان نہ کرتا تو بتاؤ فرق کہاں رہتا کہ باقی نعمتیں اور ہیں اور حبیب وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے سے میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت شان مصطفیٰ۔ فرمایا باقی نعمتیں جو ہیں وہ دے کے میں نے تم پہ احسان نہیں کیا، اور حبیب دیا تو احسان کیا، فرق کرنے کے لیے، بتانے کے لیے
کہ باقی نعمتیں اور ہیں اور حبیب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے سبب سے میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں نا، اس کی دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے۔ حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے، اس لیے کہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق پیدا ہوتا نہیں، خالق تو پیدا کرتا ہے۔ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق پیدا نہیں ہوتا، خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تاکہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کے میلاد کے تذکرے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کوئی بدبخت حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھے، کوئی حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں نا کہ ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، تو وہ ہم جیسے ہی نہیں ہیں۔ ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، نبی بھی 9 مہینے رہے، تو وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ انہیں بھی ایک عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی ایک عورت نے جنم دیا، تو وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ ان کے منبروں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، چونکہ عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے اور نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے۔ لیکن اگلی بات نہیں بتائیں گے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ تو بھی ماں کے پیٹ میں رہا، نبی بھی اپنی ماں کے شکم اطہر میں رہے، لیکن جا پوچھ اپنی ماں سے بھی، اور پوچھ حضور کی امی حضرت آمینہ سے بھی۔ تیری ماں تجھے بتائے گی کہ جب تک تو میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا میرا دل نہیں بتلاتا تھا، مجھے کہہ نہیں آتی تھی، میرا دل خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی تو میرے پیٹ میں آیا مجھے الٹیاں لگ گئی، مجھے کہہ آتی تھی، میرا دل بتلاتا تھا۔ کبھی میں مٹی چاٹتی تھی، کبھی کھٹا کھانے کو جی چاہتا تھا۔ اور حضور کی امی سے بھی پوچھ، حضرت آمینہ فرماتی ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم 9 مہینے اللہ کا حبیب میرے شکم اطہر میں رہا۔ میں جب کھانا کھا کے سیر ہو جاتی تھی تو اس کھانے کے بعد مجھے جو ڈکار آتی تھی، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس ڈکار سے بھی عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ پوچھ اپنی ماں سے کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو دائیوں نے کیا دیا تھا کہ اب وزن نہیں اٹھانا، اب سیڑھیاں نہیں چڑھنی، حضرت صاحب وقت سے پہلے تشریف لے آئیں گے۔ اور پوچھ حضور کی والدہ حضرت آمینہ سے، اس لیے کہ تو اپنی ماں کے لیے بوجھل ہوا تھا۔ پوچھ حضور کی والدہ سے، وہ فرماتی ہے لوگوں اس محبوب نے میرے لیے بوجھل کیا ہونا تھا، اس نے تو مجھے بوجھل ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ اور فرماتی ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب تک اللہ کا حبیب میرے شکم اطہر میں نہیں تھا
میں جب کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو ڈول اور رسی کے ساتھ پانی نکالتی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا حبیب میرے شکم اطہر میں آیا، میں کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی، میری نگاہیں پانی پہ پڑتی تھی، پانی اچھل کر خود بخود میرے قدموں میں آ جاتا تھا۔ اور پوچھ اپنی ماں سے، جب تو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا، حضور کی والدہ سے پوچھ، حضرت آمینہ کہتی ہیں لوگوں جب میرا لال آیا رائے تو نور، فرماتی ہیں کہ میرا لال آیا تو نور نکلا تھا، اور وہ نور کتنا تھا؟ فرماتی ہیں رائے تو فیہا، میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو کیسے حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ اور جب تو آیا تھا تو وہ جگہ اگر پہلے پاک تھی تو جس جگہ تو آیا تھا تیرے آنے سے وہ جگہ بھی ناپاک ہو گئی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین نے میرے قدم کو بوسہ دیا، اللہ نے ساری زمین کو ہی پاک فرما دیا، اللہ نے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا۔ اب آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ہماری تخلیق کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ کون تم میں سے اچھی عمل کرتا ہے۔ یا اللہ یہ بھی تو بتا نا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اچھے عمل ہیں، یہ برا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ کون تم میں سے اچھی عمل کرتا ہے، اور میں نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میرا حبیب عمل کرتا جائے گا اور عمل اچھے ہوتے جائیں گے، کہ میرا حبیب جب عمل کرے گا تو میرے حبیب کے عمل کرنے سے عملوں کو برکت نصیب ہوگی اور عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اب عمل کی اچھائی کی دلیل کیا ہوگی کہ یہ کیسے پتا چلے گا یہ عمل اچھا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ حضور نے کیا ہے، یہ حضور نے کیا ہے تو وہ ہم جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، اور نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھیں تو نمازی بنتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو خود نماز بنتی ہے۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج سیکھو، ہم حج کریں تو حاجی بنتے ہیں، اور حج حضور کی اداؤں کا نام ہے، ہم حضور کی ادائیں اپنائیں تو حاجی بنتے ہیں، اور اگر حضور حج کرے تو خود حج بنتا ہے۔ وہ ہم جیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ کون تم میں سے اچھی عمل کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں میں نے بھیجا پیچھے چلنے کے لیے، اور اپنے یار اور حبیب کو بھیجا آگے چلنے کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، فرمایا تم کمرہ امتحان میں ہو،
یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے, دکھانا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھی عمل کرتا ہے. اب اس دنیا کا اصول کیا ہے کہ اگر کوئی کمرہ امتحان میں طالب علم امتحان دیتے ہوئے نقل کرتا پکڑا جائے تو اسے سزا بھی دی جاتی ہے اور کمرہ امتحان سے نکال دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی کمرہ امتحان میں نقل کرتا پکڑا گیا اسے کمرہ امتحان سے نکال بھی دیا جاتا ہے اور اسے سزا بھی دی جاتی ہے. رب فرماتا ہے میں نے بھی تمہیں دنیا میں بھیجا امتحان دینے کے لیے, لیکن میرا اصول میرا قانون اور ہے. یا اللہ تیرا اصول تیرا قانون کیا ہے؟ فرمایا لوگوں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا, کمرہ امتحان میں بھیجا, تمہارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی نقل کرتا پکڑا جائے تو اسے سزا ملتی ہے, لیکن میرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں میرے حبیب کی نقل کرتا جائے گا فرمایا میں اسے جنتی بنا دوں گا. دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی نقل کرتا پکڑا جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی حضور کی نقل اتارے, حضور کی سنتوں پہ عمل کرے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے, حضور کے طریقے پہ چلے, رب فرماتا ہے میں اسے جنتی بنا دیتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا بڑی پیاری مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بحری بیڑا ہوتا ہے نا, بحری جہاز, تو سواریاں بھی اس جہاز کے اندر ہوتی ہیں اور جو کپتان ہوتا ہے وہ بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ سواریاں یہ کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ ہم بھی جہاز کے اندر ہیں اور کپتان بھی جہاز کے اندر ہے, یہ ہم جیسا ہے, اگر یہ سواریاں کہنا شروع کر دے کہ کپتان بھی ہم جیسا ہے, فرماتے ہیں کہ وہ نادان ہیں. انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے, انہیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اے سواریوں اگرچہ تم بھی جہاز کے اندر ہو, کپتان بھی جہاز کے اندر ہے, لیکن تمہیں اتنا تو سینس ہونا چاہیے, اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ اے سواریوں تم جہاز میں بیٹھی ہو پار لگنے کے لیے اور کپتان بیٹھا ہے پار لگانے کے لیے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا حضور کے پیچھے چلنے کے لیے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا آگے چلنے کے لیے. اور جو بندہ حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت پہ عمل کیا کہ جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو, فرمایا اللہ رب العالمین اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو نقال تھا, لوگوں کی نقلیں اتارتا تھا, جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کی نقل اتار لیتا. لوگوں نے اس سے کہا کہ یار تو ہر کسی کی نقل اتارتا ہے, کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نقل اتارنا, کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نقل اتار. اس نے کہا اس کے لیے مجھے نا تھوڑا وقت چاہیے تاکہ میں زلفیں بڑھا لوں, میں داڑھی بڑھا لوں. اس نے زلفیں بڑھائی, داڑھی بڑھائی, جیسا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا ویسا اس نے لباس سلوایا, جیسی داڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی ویسے اس نے داڑھی رکھی, جیسی زلفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی ویسے اس نے زلفیں بھی رکھی, دستار بھی باندھی, ہاتھ میں اسی طرح اس نے ایک ڈنڈا پکڑ لیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پکڑتے تھے. ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا, اس نے لوگوں کو کہا لوگوں جمع ہو جاؤ, آج میں
موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے لگا ہوں. تھا وہ کافر، فرعون کو ماننے والا تھا، ایمان والا نہیں تھا فرعون کو ماننے والا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جب حلیہ بنایا نا اور اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بات چیت شروع کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے اور عصا اٹھاتے تھے، ایسے اس نے جب بات شروع کی نا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے فرمایا جبریل ذرا زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ ایک بندہ ہے جو تیرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار رہا ہے. آواز آئی اے جبریل گواہ رہنا جب میں فرعون اور اس کے حواریوں کو دریا میں غرق کروں گا اس بندے کو میں ڈوبنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کے تن پہ میرے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتر گئی ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں اگر ہو کافر، فرعون کو ماننے والا ہو، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے تو رب تعالیٰ اسے ڈوبنے نہیں دیتا. تو جو حضور کا امتی ہو کر حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، آقا کا امتی ہو کر اگر حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا تو میرا رب اسے کیسے ڈوبنے دے گا، اسے کیسے ڈوبنے دے گا. آج اس چیز کی بہت اہم ضرورت ہے. وہ کیا کہ آج پورا عالم کفر اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ یہ فاقہ کش مومن جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. آج پورا عالم کفر اسی بات پہ لگا ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے. اس لیے کہ یہ مسلمان بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے نبی کے بارے میں ایک حرف بھی سننا گستاخی کا ایک حرف بھی سننا برداشت نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے محبت رسول کو نکال دیا جائے. اسی لیے وہ کبھی خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ان کے نبی کی محبت کتنی ہے. تو آؤ اگر وہ ہمارے اندر سے حضور کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے جس طرح ظاہر میں اپنے اندر حضور کی محبت رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے چہروں پہ حضور کی سنت کو سجا لیں، اپنے سروں پہ حضور کا جو ہے وہ امامہ شریف سنت سجا لیں، ہم اسی طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کی عزت کی قسم وہ کافر خود بخود مر جائیں گے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم تو ان کے اندر سے حضور کی محبت نکالنا چاہتے تھے. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے اندر بھی حضور کی محبت ہے، جن کے ظاہر پر بھی حضور کی محبت لگا. لیکن کیا کریں کہ ہم باقی سارے معاملات تو کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، اپنی اولادوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں بیٹا یہ کرو گے تو مستقبل تمہارا اچھا ہوگا. دنیاوی علوم کے لیے، باقی معاملات کے لیے سب کچھ ہم اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کر رہے تو انہیں ایک اچھا مسلمان نہیں بنا رہے، انہیں ایک اچھا مسلمان نہیں بنا رہے. باقی سب کچھ ہو رہا ہے
اس چیز کی آج اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، ان کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کریں۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے بیٹے کے سینے میں حضور کی محبت آ جائے تو پھر ایسے کر، اپنے بیٹے کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا سکھا دے، کیونکہ درود جو ہے نا، درود پڑھنے سے زبان جو ہے وہ اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جو صرف حضور کے امتی نہیں کرتے بلکہ خود رب بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اور باقی جتنے اعمال ہیں کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ نہیں یہ بتا سکتا کہ اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس نے حج کیا تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود ایسا عمل ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی پیش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ رب العالمین خود کرتا ہے۔ اور دیکھیں نا کہ جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بزرگ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ حضور کی ذات پر پہلے بھی درود پڑھنا ہے اس کے، اور آخر میں بھی درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وظیفہ پڑھا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس وظیفے میں کوئی کمی رہ جائے۔ جب حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے گا، اس کے شروع میں بھی اس کے آخر میں بھی حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ درود کے صدقے اسے معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی ذات پر درود پڑھنا سکھا دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ حسن کو پسند کرتا ہے، جہاں بھی اسے کوئی حسین چیز نظر آتی ہے یہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ حسن کو پسند کرتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ تو جب یہ حسن کو پسند کرتا ہے تو اس کائنات عالم میں جتنا بھی حسن ہے وہ سارے کا سارا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات لیتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے سامنے سرکار کے حسن کے تذکرے کیا کرو، حضور کے حسن کی باتیں بتایا کرو ان کو، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اس کائنات عالم میں اللہ نے جو سب سے زیادہ حسن، جو سب سے زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں نا وہ بیان کیا کریں، اس لیے کہ بندے کا جو کردار ہوتا ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کائنات عالم میں جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، ایسے ہی حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بچوں کے سامنے حضور کی سیرت کے واقعات بیان کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کیا ہیں۔ جیسے وہ ایک ہندو مسلمان ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے متاثر کیا کہ تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے حضور کی سیرت کا ایک واقعہ فقط پڑھا، بس اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا 3 دن ہو گیا بیٹا نہیں مل رہا، دعا فرمائے میرا بیٹا مل جائے۔ جب وہ یہ حضور سے کہہ رہا تھا نا تو ایک بندہ اس کے بیٹے کو جانتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا
تو وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف جانے لگا. حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب وہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جب تو اپنے بیٹے کے پاس جائے نا تو تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا. بیٹا کہہ کے نہیں بلانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ وہ میرا بیٹا ہے, میں اسے بیٹا نہ ہوں کہوں تو اور کیا کہوں؟ فرمایا اس کا نام لے کر پکارنا, اسے بیٹا نہ کہنا. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں نا تو اس سے جدا ہے, تو تیرے جذبات ہے, تیری محبت ہے, اور اگر تو وہاں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے تو کوئی وہاں پر اگر یتیم بچہ کھیل رہا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی, اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہ حضور کی سیرت کے واقعات ہیں, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ کی عزت کی قسم, جب یہ تینوں چیزیں آپ ان کو سکھا دیں گے تو ان کے سینوں میں حضور کی محبت آ جائے گی. جس کے سینے میں حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, قبر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج کی ہماری گفتگو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے. حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صادری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوست احباب نے اس محفل پاک کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے.